بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فاروقی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں طریق اسلام۔ اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے ایک ایسا عظیم سلطان جس کا نام ہے ٹیپو سلطان۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، ملک ہندوستان میں انگریزوں کا راستے روکنے میں جس بہادر اور دلیر سالار اور حکمران کا نام سب سے پہلے آتا ہے وہ فتح علی معروف ٹیپو سلطان ہے، جو کہ سلطنت میسور کا سلطان تھا، جس کا مشہور قول تھا کہ شہر کی ایک دن زندگی گدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان 1750 میں میسور کے سلطان حیدر علی کے ہاں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی اس کا سپاہی بننے کا شوق تھا۔ اس نے اویال عمر سے ہی اپنے والد کا ماجد کا دشمن سے ٹکراتے ہوئے دیکھا تھا، چنانچہ اس میں وہی حیثیت پیدا ہوئی جو کہ ایک سالار میں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل طریق اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، کیونکہ میں ایسے تاریخی معلوماتی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ ناظرین، 1765 میں جب ٹیپو سلطان کی عمر بھی 15 برس کے لگ بھگ تھی کہ ٹیپو سلطان اپنے والد کے ساتھ ایک سالار کی حیثیت سے میدان جنگ میں دکھائی دیا۔ اس نے محض 3000 کے لشکر کے ساتھ کالی گیٹ پر حملہ آور ہو کر دشمن کے بہت بڑے لشکر کو شکست دے دی تھی، چنانچہ حیدر علی نے اسے مدافعت مدر اس پر شرم پسند پر چپانے مارنے پر مطمئن کر دیا۔ اسی دوران میں انگریزوں بھی میسور پر حملہ آور ہو چکا تھا۔ بالا گیٹ کے قریب ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف ایک جنگی میں مصروف تھا کہ اسے یہ اطلاع ملی کہ اس کا والد فوت ہو گیا ہے، چنانچہ اس نے وہ جنگ مختصر کی اور بڑی تیزی کے ساتھ میسور کی جانب روانہ ہوا۔ 1772 میں تقریباً 32 برس کی عمر میں ٹیپو سلطان کی تخت نشانی کی رسم ادا کی گئی۔ اس وقت اس کی سلطنت کافی وسیع اور عارضی ہو چکی تھی، مگر اس کے دشمن میں مقامی طور پر مرہٹ پیش تھے، جبکہ انگریزوں کی لاچاری ہوئی نظریے میں جس کی سلطنت پر جمی ہوئی تھی۔ ٹیپو سلطان نے تمام علاقوں کو ولیوں کو اعتماد میں لیا۔ سب نے اس کی اطلاع کا اظہار کیا، مگر بنور کے ولی ایاز نے سرکشی اختیار کی اور دیر پیردہ انگریزوں کے ساتھ ساز باز شروع کر دی۔ اس نے محسود ٹیپو سلطان کو نیچنے دکھانے کی خاطر جن علاقوں پر وہ حاکم تھا ان علاقوں کو انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ یقینی بات ہے کہ جب یہ اطلاع ٹیپو سلطان کو ملی تو اسے بڑا دھچک لگا۔ جب اسے ایاز کی بغاوت کی اطلاع ملی اس وقت وہ انگریزوں کے ساتھ برسر فقیر تھا۔ اسی دوران انہیں ٹیپو سلطان کو یہ بھی اطلاع ملی کہ اس کے مرکز شہر کو سرڈم میں بھی بغاوت سرگرم عمل ہے۔ ٹیپو سلطان اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ پاپان کے گیٹ میں ہی مزان تھا۔ اس نے اپنے قابل اعتماد سالار میر معین الدین کی سرکردی میں ایک لشکر دے کر وہاں ٹھہرانے اور مقابلہ کرنے کا حکم دیا اور خود بنور میں ایاز کی بغاوت کو کچلنے کے لیے روانہ ہوا۔ بڑی ہی تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے سلطان جب بنوگور کے مقام پر پہنچا تو اس نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے سالار علی محمد علی کی سرکردگی میں سرڈم کی طرف روانہ کر دیے تاکہ باقی علاقوں میں بغاوت کے لیے کام کیا جا سکے۔ سالار محمد علی اپنے لشکر کے ساتھ سرگرم کی طرف بڑھا۔ اس کی آمدگی اطلاع ملتے ہی باغیوں نے دروازہ بند کر دیا، مگر سالاروں نے صبح کے وقت دروازہ کھولنے کا انتظار کیا اور جب دروازہ کھولا تو لشکر شہر کے اندر داخل ہو گیا۔ آخر کار دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے اور ایک دوسرے پر توپے کے گولے برسانے لگے۔ اس کے ساتھ ہی تیروں کی بارش بھی دونوں طرف سے شروع ہو گئی۔ پھر تلواروں کی خنجر اور نیزوں چلانے لگے، یعنی گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ جب اپنی پوری عروج پر تھی اور دشمن کا پورا دھیان سلطان کے لشکر پر تھا تو سلطان نے اپنی ریز لشکر کو یہ پیغام بھجوایا کہ شدید ترین حملہ کر دیا جائے۔
اس لشکر کا حملہ مرہٹوں کے اوستان خاط کر گیا اور ان میں افراتفری پھیل گئی۔ دوسرے طرف مرہٹوں کو خیمہ میں آگ لگی گئی، یعنی اب ہوا یوں کہ مرہٹوں کے پیچھے ان کا خیمہ جل رہا ہے اور اس سامنے اسے سلطان کا توپیں ان کے اوپر آگ برسا رہی تھی۔ چنانچہ حقیقت میں وہ خواہ و بختہ ہو گئے اور وہ مرہٹوں اور نظام حیدرآباد دکن کے مشترکہ لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطان دریا تنجر کی جانب موڑا۔ مرہٹوں اور نظام کے لشکر نے یہ خیال کیا کہ سلطان جنگ سے جی چر رہا ہے اور واپس جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر ان میں حوصلہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے سلطان کے لشکر کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے سلطان نے ایک وسیع اور عارضی میدان علاقے میں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے قریب ہی مرہٹوں نے بھی پڑاؤ ڈالا کر مقابلہ کی تیاری شروع کر دی۔ یوں دونوں لشکر بغیر کسی وجہ کے سامنے آ گئے۔ یہ دیکھتے ہوئے سلطان نے اپنے لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں فرانسیسی توپے خانے بھی اور لشکر بھی شامل تھے۔ ان کی کمان موصولی کر رہا تھا۔ آدھی رات کے وقت سلطان نے توپے خانے کا گولے برسانے کا حکم دیا اور گولے برسانے سے مرہٹوں میں کھلبل مچ گئی۔ صبح ان کے لشکر میں ہنسی ویرانی مچل ہوئی تھی۔ اگلی صبح مرہٹوں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ دوبارہ سلطان کے لشکر پر حملہ کر دیا، مگر جواب میں بری طرح ہمزان ٹکر میدان جنگ سے فرار ہوئے۔ سلطان کے خلاف انگریزوں نے وہ پردو مرہٹوں کی حمیت جاری رکھی تھی تاکہ وہ سلطان کو مختلف معرکوں میں اجل رکھے، مگر جب سلطان کی جنگی قوت خاصی کمزور پڑی تو اس کے اکثر علاقوں انگریزوں کے قبضے میں چلے گئے۔ تو اب انگریزوں نے مرہٹوں کے ساتھ مل کر سلطان کے آخری اور مرکزی شہر یٹرم کا رخ کیا، جبکہ انگریزوں کے سلطان کے لشکر میں بے آسانی غدار مل گئے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے انگریزوں نے دو غدار کا انتخاب کیا۔ ایک تو ٹیپو سلطان کا موجودہ وزیر مہدی خان تھا اور دوسرا میر صادق تھا، جس کا کچھ ہی عرصہ پہلے سلطان نے معزول کر دیا تھا اور وہ اپنی معزولی بھی توطاب کر رہا تھا۔ سلطان کے پاس مسلسل جنگی کرتے کرتے لشکر کی تعداد بھی خاصی محدود ہو چکی تھی اور خزانہ بھی کسی حد تک خالی ہو چکا تھا۔ چنانچہ سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ قلعہ بند ہو جانا قبول کیا، یعنی سلطان نے شہر کو چھوڑ دیا۔ اب انگریزوں نے مرہٹوں کے ساتھ مل کر قلعہ پر حملہ کرنا شروع کیا اور قلعہ کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر میر مہدی نے پہلی غداری کا ثبوت دیا۔ اس نے رات کو وقت جبکہ انگریزوں حملے آور رہے تھے اور سلطان اور اس کے سالار انگریزوں کو حملہ کو بڑی کامیابی کے ساتھ روکے ہوئے تھے کہ میر مہدی خان نے لشکر کے ایک حصہ بھی مہینہ تنخواہ کی ادائیگی کا منادی کروا دی۔ چنانچہ تمام محافظوں کو یہ انگریزوں کے ساتھ مسلسل مقابلہ کے لیے کم برستے تھے اور وہ سب کے سب اپنے محفوظ سے اتر آئے تاکہ تنخواہوں کو وصول کریں۔ اس سلسلے میں میر مہدی نے پہلے ہی انگریزوں کے ساتھ جنرل مینڈس سے رابطہ قائم کر رکھا تھا، لہٰذا وہ مورچہ جب خالی ہوا تو جنرل مینڈس نے اپنے لشکر کے ساتھ حصہ کے مقامات پر حملہ آور ہوا اور بڑی آسانی کے ساتھ ان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان کے لیے اب صورتحال خاصی محدود ہوتی جا رہی تھی۔ اب سلطان نے انگریزوں کو صلح کا پیغام بھجوایا، مگر انگریزوں نے انکار کر دیا اور قلعے پر زبردست حملہ کر دیا۔ سلطان نے اس کو بھرپور جواب دیا اور انگریزوں کو قلعہ سے دور ہی رہنے پر مجبور کیے رکھا۔ اس آسانی میں قلعہ کے اندر خاصی پریشانی کن صورتحال پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ بے حد خطرناک صورتحال میں سلطان نے ایک مرتبہ قلعے سے باہر نکل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر لشکر میں غداری نے لشکر میں افراتفری پیدا کر دی، جس کی وجہ سے سلطان کو دوبارہ قلعے میں بند ہونا پڑا۔ مگر غداروں نے ایسی جال بچھا لی کہ سلطان نے اپنی دشمن سے نہیں بلکہ غداروں سے شکست کھا گیا۔ جب سلطان بے حد زخمی ہو کر گر گیا تو انگریزوں نے اسے سیلوٹ کیا اور اس کی عظمت کا اعتراف کیا۔
ٹیپو سلطان کو اپنے والد ماجد حیدر علی کے پہلو میں دفن کیا گیا، مگر تاریخ اسے یاد یہ رکھے گی کہ اس نے تنہا انگریزوں اور مرہٹوں کا مقابلات کیا، مگر یہ بھی یاد رکھی جائے گا کہ غداروں نے اس کو کسی بھی طرح کامیاب نہیں ہونے دیا۔ یقینی بات ہے کہ اگر ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری نہ کرتی تو انگریزوں کی کسی بھی صورت میں اسے شکست سے دوچار نہیں کر سکتا تھا۔ چلو بس اتنا ہی، دوسری ویڈیو میں ہم ملتے ہیں۔ اس کے لیے اگر ویڈیو کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اپنی جان کی بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔